ابھی ہم نے سنڈیکیٹ کی میٹنگ مکمل کی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں الومنائی کی، جو ہماری نشتر میڈیکل کالج کے الومنائی تھے. انہوں نے 31 تھیٹر 31 تھیٹرز رینوویٹ کر کے اور ان کو فعال کیا ہے. ہمارے پاس ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کالج نے آپ کو ڈاکٹر بنایا اور آپ کی ساری ٹریننگ کی، اس کالج کا ہمیشہ آپ پہ حق رہتا ہے، اور آپ کا واپس آ کے اپنا حق ادا کرنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہم بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے تھرو بھی ہم اس وقت ہاسپٹل کی رینوویشن میں لگے ہوئے ہیں. 400 غسل خانے جو کہ ایک بہت ضروری اعضاء ہوتا ہے کسی بھی اسپتال کا، ان کی سب کی رینوویشن ہو رہی ہے. اور آج ہم لوگوں نے سنڈیکیٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ جس طرح نرسنگ کالج ہے، اسی طرح انشاءاللہ نشتر کے ساتھ مڈ ویفری کالج بھی بنا رہے ہیں. مڈ ویفری کالج یہ ہے کہ جو خاتون یا بچیاں جنہوں نے مڈ وائف بننا ہے، انہوں نے اب ایف ایس سی کے بعد داخل ہونا ہے. 4 سال کا کورس ہونا ہے، اور یہ وہ کورس ہے جس کی وجہ سے وہ ایک مڈ وائف انٹرنیشنل لیول اور سٹینڈرڈ کی بنیں گی. تو ایک تو وہ آج دس ہیز گون تھرو دی سنڈیکیٹ وچ از اگین اے ویری گڈ سائن. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوش آئین بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ نشتر میڈیکل کالج نے فرسٹ ایئر کا اپنا امتحان کامیابی سے کنڈکٹ کر لیا ہے. تو آج وہ انڈیپینڈنٹلی بطور یونیورسٹی کام کر رہے ہیں، اور کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ ان کا کسی پہ اور پہ اس وقت ان کا سپورٹ نہیں ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اب ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے، اس میں شارٹ کورسز اور ڈپلوماز بھی شروع ہو رہے ہیں، جس کی اجازت آج سنڈیکیٹ نے دے دی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم ٹیکنیکل ٹریننگ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہوں. یہ تو رہا نشتر کا کام. اور آج نادر چٹھا صاحب کہاں ہیں؟ نادر ہیں کہیں کھڑے ہوئے؟ اچھا، نادر چٹھا ہمارے جو سیکرٹری ہیں، ان سے along with دی یونیورسٹی ایک ماسٹر پلان بنانے لگے ہیں ہم نشتر کا. ماسٹر پلان کا یہ مطلب ہے کہ سارے نشتر کا جو انیشل بلو پرنٹ ہے، اس کے اوپر وہ علاقے جو اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آئندہ ان کو ریپیئر کی جائے، ٹھیک کی جائے، ان کو کیا ہم ڈیمولش کر کے وہاں نئے بلاک بنانے کا. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پورا ماسٹر پلان بنائیں، اور اس ماسٹر پلان میں الومنائی بھی حصہ ڈالے گی اور حکومت بھی حصہ ڈالے گی. اور حکومت نے آلریڈی پیسے مخصوص کر دیے ہیں اس سال ہی اپنا ایمرجنسیز کی امپرومنٹ کے لیے. صحت کارڈ آج سے ایک دن پہلے ملتان ڈویژن فعال ہو چکا ہے، اور ملتان ڈویژن میں صحت کارڈ کی وجہ سے اب ہم پنجاب میں 81% فیملیز کور ہو گئی ہیں. ٹوٹل نمبر آف فیملیز 31 مارچ تک انشاءاللہ ہم 3 کروڑ سے زائد فیملیز جو ہیں ان کو انشور کر رہے ہیں. 10 لاکھ کا پیکیج ہے. 10 لاکھ روپے جو ہیں ان کو ہر خاندان کے سربراہ کو دیے جائیں گے. آپ کے تھرو آپ کی وسادت سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، کارڈ اس کو ایشو ہوگا جس کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، گھر کے سربراہ کو. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اندراج کروائیے اپنی فیملی کا، اپنی وائف کا، ورنہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کارڈ پہ آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کی وائف کا نہ لکھا ہو یا بچوں کا نہ لکھا ہو، تو یہ سہولت دینی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھا میسج ہے، کار خیر کا میسج ہے. جتنے لوگوں کو آپ پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائیں، اس میں اپنے خاندان کا اندراج کروائیں. گھر کا سربراہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو، گھر کے سربراہ بیوہ خاتون بھی ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی ہے اور خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے، اس کو بھی آئی ڈی کارڈ، اس کو بھی صحت کارڈ ملے گا. تو یہ سارے صحت کارڈ جو ہیں یہ اکارڈنگ ٹو نادرا کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ہیں.
ऐनक देना भाई मेरी कहाँ गई। अच्छा, अभी मैं आपको बात बताऊं कि आज के दिन तक जब से कार्ड शुरू हुए पंजाब के अंदर 7,63,000 लोग इस कार्ड से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। 7,63,000। अभी रिसेंटली नादरा ने असेसमेंट की, 98.5% ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। थोड़ा सा मसला ये बना होता है कि लोग, एक बंदा शिकायत करता है, 10 को कोई शिकायत नहीं होती, और वो शिकायत जो है उसको फिर बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे डाला जाता है या सोशल मीडिया पे आ जाता है। मैं आपको बताती चली जाऊं, हमने ऐप बनाया हुआ है कौमी सेहत सहूलत कार्ड का। उस ऐप के ऊपर अगर आप जाएं, उस ऐप के ऊपर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी लोकेशन, आपके करीब तरीन इम्पैनल्ड अस्पताल, उन इम्पैनल्ड अस्पतालों में कौन सी सहूलत मौजूद है, ये सारी आप उस ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने ये पता करना है कि आया आपका नाम दर्ज है या नहीं। आपको पता है 8500 पे आप अपना आईडी कार्ड भेजें, वो आपको वापस इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका नाम जो है सरबराह ख़ानदान मौजूद है और आपके ऊपर इतने बंदे डिपेंडेंट हैं। और देखें, ये हो सकता है बच्चे माशाल्लाह 4 हों और 2 का नाम आ रहा हो, 2 का नाम, तो इसका मतलब है कि उनकी वो जो जन्म पर्ची वगैरह जो भी आपने जमा करवानी है वो आपने अभी तक जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनके नाम नहीं आ रहे। ऑपरेशंस, मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि ऑपरेशंस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे हुए हैं वो है हेल्थ कार्ड के ऊपर 1,10,000 के करीब कैटरेक्ट के ऑपरेशंस, आँखों का, ये आँख में मोतिया उतरने का ऑपरेशन। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख़ान साहब भी बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा वो 1,10,000 लोग जिनको कैटरेक्ट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ीज़ हुए। हालांकि ये ऑपरेशन इतना महंगा नहीं है, 15 से 20,000 रुपये लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला था। तो 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उन लोगों ने अपने आँखों का ऑपरेशन करा लिया। 56,000 ख़वातीन डिलीवर हुई हैं बाय सिज़ेरियन सेक्शन ऑपरेशन के साथ। दिल का ऑपरेशन इस वक्त हमारे पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 18,000 प्लस आ रहे हैं। जब से हमने ये शुरू किया पहली से, उस दिन से आज तक लेके कोई ऑलरेडी, यानी 1 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ, आज आपके पास मैं 24 फरवरी को खड़ी हूँ, तकरीबन 850 लोग दिल के ऑपरेशन की सहूलत ले चुके हैं। हमारे पास इम्पैनल्ड इस वक्त 700 के करीब अस्पताल है जो इस वक्त पंजाब में, कुछ तकरीबन 700, जिसमें 30% जो हैं वो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और 70% जो हैं वो अभी निजी अस्पताल हैं। मुसलसल इम्पैनलमेंट का सिलसिला चल रहा है। और इसके अलावा ये भी आपको बताती चली जाऊँ कि हमारे पास जो अहम चीज़ बताने के लिए वो ये है कि इस वक्त 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक जो हमने 2019 में शुरू किया था, 2019 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर कार्ड की कीमत 7,50,000 रुपये थी, 7,20,000। उसके अंदर हमने प्रोविज़न ये भी डाली हुई थी कि कोई बंदा जब आए और उसके पास किराया ना हो तो उसको 1,000 रुपये 3 विज़िट्स का कम से कम किराया मिलता था। जो अब हमारा 10 लाख वाला कार्ड है, क्योंकि हमने अब कीमत उसकी बढ़ा दी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं डाले गए। तो इस बात पे भी लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जी वो जो दूसरा बंदा है जिसका पुराना कार्ड है उसको तो 1,000 रुपये मिल गया, तो मुझे 1,000 रुपये नहीं मिला। तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि फ़र्क ये है कि हमने क्योंकि इसकी कीमत मज़ीद 2,80,000 बढ़ाई तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस निकाल दिए ताकि बेहतर से बेहतर सहूलत। इस वक्त तकरीबन 1 लाख प्लस लोगों ने डायलिसिस की सहूलत ली। डायलिसिस आपको पता है किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, लोगों ने उसकी डायलिसिस की सहूलत भी ली। और इसके अलावा हर्निया के ऑपरेशन,
یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر 7,63,000 اور آج کے دن میں تو میرا خیال 1,000-1,500 اور بڑھ گئے ہوں گے جن لوگوں نے اپنے آپریشن کروائے ہیں، اس کا اب تک ہم 35 ارب روپے پے کر چکے ہیں۔ 35 بلین روپیز ہیو آلریڈی بین پیڈ فار دس پرپز۔ یہ اگلے 3 سال کا جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اس کی لاگت 400 ارب روپے ہے۔ اس سے بڑا آج تک کسی حکومت نے اتنا بڑا پروجیکٹ عوام کی بہتری کے لیے کبھی نہیں کیا۔ عوام کے پیسے ہم عوام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ آخری بات، نشتر تیار ہو رہا ہے، نشتر 2۔ میں ضرور اپنے صحافی بھائیوں کو کہوں گی کسی وقت چکر ضرور لگائیے۔ ہمارے پہ بڑی تہمت تھی اپوزیشن والوں کی کہ ہم نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ آج کل میرا دل کرتا ہے جب میں ہسپتالوں کے باہر جو بن رہے ہیں زیر تعمیر کے کھڑی ہوں اور ان کو دکھاؤں، آئیے گنتی کر لیں اینٹوں کی، کیونکہ اینٹوں کے تو اب بہت بڑے بڑے ہسپتال بن گئے ہیں ہمارے۔ اس سال 4 ہسپتال ہمارے انشاءاللہ سپٹمبر تک فعال ہو جائیں گے۔ نشتر 2، کارڈیالوجی ہاسپٹل اپنا ڈی جی خان، اس کے بعد مدر اینڈ چائلڈ میاں والی، گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ نیا بلاک بنا ہے، فاطمہ جناح مدر اینڈ چائلڈ انسٹیٹیوٹ، وہ بھی انشاءاللہ سپتمبر سے پہلے یہ 4 ہسپتال جو ہیں یہ فعال ہو جائیں گے۔ اگلے سال انشاءاللہ 7 اور ہسپتال، ماں اور بچے کے ہسپتال پہلی دفعہ اس حکومت نے قدم اٹھایا۔ یہ ہمارے سب سے ولنریبل سوسائٹی ہے، یعنی ہمارے سوسائٹی کا جو سب سے ولنریبل حصہ وہ ماں اور بچہ ہوتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا اور دیہی علاقوں میں نہیں دیا تھا۔ راجن پور، لیا، بھاول نگر، ملتان مدر اینڈ چائلڈ، غلہ منڈی، ڈی جی خان، یہ 5 جگہ مدر اینڈ چائلڈ، اٹک، میاں والی، یہاں ہسپتال زیر تعمیر ہیں اور یہ اگلے سال سارے ہسپتال فعال ہو جائیں گے۔ رحیم یار خان 2 بن رہا ہے، ہب اینڈ اسپوک ماڈل، وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال فسکل ایئر سے پہلے امید ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اگر میں بولتی چلی جاؤں تو میرا خیال ہے آج سارا دن ہی لگ جائے گا جو اس وقت حکومت نے کیا ہے۔ 48,000 ہم لوگوں نے جو 48,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ہم نے ہائر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، اور ہم انشاءاللہ اس ہمارے ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے گا، کیونکہ خاص طور پہ اب یہ جو نئے ہسپتال بن رہے ہیں اس کے اندر ملازمتیں جو ہیں وہ مزید دی جائیں گی۔ ابل تو 5 سال ہمیں ہوئے نہیں، بزدار صاحب کو آئے ہوئے 3.5 سال ہوئے ہیں بیٹا۔ ہاں، اب گنتی جو ہے نا اس میں کام خراب نہ کریے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے سال ترقی کے کام اس لیے نہیں شروع ہوئے کہ پچھلی حکومت ہمارے پاس صرف ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 30 ارب سے زیادہ ڈس آنرڈ چیک چھوڑ کے گئی تھی جن کے ہم نے پیسے دیے۔ اب اگر آپ کا خیال ہے کہ جتنی ترقیاتی کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے کیے ہیں تو مجھے ضرور ثبوت دے دیجیے گا، کیونکہ ایک ہسپتال جو انہوں نے 2009 میں بنانا شروع کیا وہاں یورولوجی کا، آپ کا ایک سوال آ گیا نا، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں۔ نشتر 2 آج شروع کیے ہوئے 22 مہینے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 2.5 سال کے اندر یہ مکمل ہو رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنی جلدی ہسپتال تیار نہیں کیا۔ آپ بتائیے، ہمارے پاس یہ پرابلم تھا کہ ایم ایس ایس وغیرہ کا ایک وہ اس کے اندر ایک فلو آیا ہوا تھا کہ ایم ایس جو ہے بورڈ آف گورنرز میں جواب دے رہی ہوں، آپ 2 منٹ سنیں۔ بورڈ آف گورنرز جو ہیں وہ اب بورڈ آف گورنرز کی اب جب سلیکشن ہوتی ہے کسی پرنسپل کے لیے یا ایم ایس کے لیے، وہ ریسٹرکٹیڈ ان کے ہاسپٹل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ایم ایس ایس اور پرنسپلز ایک جنرل پول بنے گا اور اس میں سے سلیکشن ہوگی تو انشاءاللہ بہت جلدی مکمل۔ اچھا، وجہ یہ جی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اپنی آبادی کا۔ اس 3 سال کے اندر آپ کی آبادی میں 1 کروڑ بندے کا اضافہ ہوا ہے، آپ کی گروتھ ریٹ 2.1 ہے،
اس کا مطلب ہے ہر سال 35 سے 40 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی 1 کروڑ آبادی بڑھی. آپ نے اس سے پہلے ہم بھی ہسپتال بنائے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہسپتال بنائے, ہم انشورنس بھی کریں, تو تب بھی آپ کی جو اتنی بڑی بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو تقریباً 11.5-12 کروڑ ہے, وہ بھی ناکافی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے بھی جو سارے اسٹیٹسٹک سامنے آ رہے ہیں, 70% آبادی جو تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی تھی, اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے. اب ہم نے ہر بندے کے ہاتھ میں کارڈ دیا ہے کہ آپ اپنی جیب سے خرچہ نہ کریں, آپ کا حق ہے اپنے اس ملک کے اوپر کہ وہ آپ کو صحت کی سہولت دے, کہ جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جی بتائیں. مسئلہ یہ ہے وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ولایت میں, آرام فرما رہے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم برداشت کر رہے ہیں. واپس آنے کو ان کا اس لیے دل نہیں کرتا کیونکہ ان کو جیل جانا پڑے گا. بیسکلی ہاسپٹل یہاں کی ڈیمانڈ اور نیڈ اور ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپتھالمالوجی میں جو ہمارے پاس جگہ ہے وہ ناکافی ہے. لوگوں کے پاس آنکھوں کی بیماری کی تعداد باقاعدہ اسیس کی گئی, نمبر 1. نمبر 2, بلڈ ڈس آرڈرز, وہ بیماریاں جن میں بچوں کو بلڈ لگتا ہے, تھیلیسیمیا ہوا اور پلاسٹک انیمیا ہوا, اس کے لیے بھی آپ کے پاس ناکافی جگہ تھی. یہاں ٹیچنگ ہاسپٹلز اور بیچ میں آپ کو پتہ شہباز شریف ہاسپٹل DHQ موجود ہے جو اس وقت فعال ہے, کام کر رہا ہے. اس ہاسپٹل کو اس لیے اٹیچ کر رہے ہیں اور ڈیسیجن اس لیے لیا گیا کہ جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ انسٹیٹیوشنز اس کے لیے استعمال کریں. لیڈی ہیلتھ ورکرز جو پہلے آبادی کنٹرول اور پریگننسی کی مینجمنٹ کے لیے ان کو یقیناً فالتو کام دیا گیا, اب اس کے اوپر ری وزٹ کر کے ہم انشاءاللہ ان قریب ایک پوری پالیسی دینے لگے ہیں کہ کس طریقے سے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ پاکستان عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں کہ ہم پاپولیشن پلاننگ, اب لوگوں کا خیال ہوتا ہے پاپولیشن پلاننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ تعداد کم کی جائے. آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, خاتون کی صحت اور اس کا بچے کی صحت بہت اہم ہوتی ہے. ایک خاتون اگر وقفے کے ساتھ 3 سال کے بعد بچہ پیدا کرے, اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, اس کے بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. مہربانی کر کے پہلے میرے سے نمبر لے لیں. اس وقت PKLI کے اندر پچھلے 6 مہینے کے اندر 156 کیسز لیور ٹرانسپلانٹ کے اور 260 کیسز کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ہو چکے ہیں, بالکل فعال ہیں.